السلام علیکم ناظرین، میں اسم محمد عباس کیونکہ ٹرانسمیٹیشن نیوز کی جانب سے ماہ محرم کی خصوصی پیشکش کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان بیابانی صاحب، کامل جامع نظامیہ۔ آئیے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے ہم چند ایک سوالات آپ سے کریں گے۔ آئیے پہلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ماہ محرم کا جو مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں ماہ محرم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیلی گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں کیونکہ ٹرانسمیٹیشن نیوز کے تمام ذمہ داران کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اس زمانے میں صحیح اس کا استعمال کرتے ہوئے ناظرین تک کچھ اہم معلومات پہنچانے کی غرض سے یہ خصوصی پیشکش کا اہتمام فرمایا ہے، اور بالکل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سوالات کے جوابات دینے کی سعی اور کوشش کی جائے گی۔ جو سوال کیا گیا کہ اسلامی مہینوں میں ماہ محرم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، تو ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ بات ہم جان لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، اللہ کے نزدیک کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہی مقرر ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینوں کو تقدس اور حرمت عطا فرمائی گئی۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ، ماہ محرم الحرام اور ماہ رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں میں ماہ محرم کا بھی شمار ہے۔ زمان جاہلیت میں بھی قریش مکہ ان مہینوں کا اہتمام کرتے اور احترام کیا کرتے تھے۔ اگر جنگیں چل بھی رہی ہوتی تو ان مہینوں کی آمد کے ساتھ ہی تلواروں کو نیام میں داخل کر دیا جاتا، لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے، جنگ بندی ہو جاتی، اور پھر ان مہینوں کے احترام میں جب تک کہ یہ مہینے رخصت نہ ہو جاتے کسی قسم کی قتل اور جنگ وغیرہ سے اعتراض کیا جاتا۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی شریعت مطہرہ میں ان 4 مہینوں کی حرمت اور تقدس کو ویسے ہی برقرار رکھا، بلکہ اور ان مہینوں کو حرمت اور تقدس عطا فرمایا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحیح حدیث پاک ہے، ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ زمان جاہلیت یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نبوت کا اعلان فرمانے سے قبل ہی یوم عاشوراء کا مشرکین مکہ خود بھی اہتمام کرتے تھے اور ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام بھی ماہ محرم میں کا اہتمام فرماتے تھے، اور پھر جب ماہ محرم کے ساتھ اختتام ہوتا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ پاک کو تشریف لائے تو یہاں آنے کے بعد حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ماہ محرم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو برقرار رکھا ہے۔ ہم اگر کتب سابقہ اور انبیاء سابقہ اور سابقہ امتوں کو اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ان کی دور میں ان قوموں اور ان امتوں میں بھی اس مہینے کی حرمت اور تقدس مانی جاتی تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اس مہینوں میں برقرار رکھا ہے، اور بتایا گیا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے ان دنوں کے روزے رکھے جاتے تھے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمضان کی شریعت مطہرہ میں رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان روزوں میں اختیار عطا فرمایا، اور پھر اس طرح سے ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزوں کو ان روزوں کو فضیلت والے روزے شمار کیے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی فضیلتیں اور برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہترین انداز میں ماہ محرم کی فضیلت اور اہمیت بتائی۔ مفتی صاحب، ہم اگلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یوم عاشورہ کیا ہے اور اس کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی طرف تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں، سمجھ جائیں کہ عاشورہ کہتے ہیں 10 کو اور یوم عاشورہ کہتے ہیں 10واں دن۔ تو اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یوم عاشورہ ہر مہینے میں آتا ہے، یعنی جیسے محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ ہے، ماہ سفر کی بھی 10 تاریخ ہوگی، تو یقیناً وہ عرف عام میں تو یعنی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر مہینہ یوم کیا 10واں دن یہ عاشورے کا دن یعنی 10واں دن شمار ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں یوم عاشورہ کے نام سے جو دن معروف ہے وہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں اور شریعت مطہرہ میں ہم احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو یا اکابرین کے ارشادات ہوں، ان میں جب ہم اس لفظ عاشورہ کو تلاش کرتے ہیں تو اس سے مراد ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوتی ہے، اور یقیناً یہ اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اسلام کے یعنی حبیب پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل بھی حضور پاک علیہ السلام اس دن کے روزے کے ذریعے سے اس کے تقدس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس دن چونکہ کعبے کا غلاف شریف بھی تبدیل کیا جاتا تھا، تو یہ یوم عاشورہ یعنی ماہ محرم کی 10 تاریخ کی خصوصی معمولات تھے عرب کے لوگوں کے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ دن کی بڑی فضیلت ہے، تبھی تو خصوصی کاموں کو یعنی جیسے کہ غلاف کعبہ کا تبدیل کرنا ہے، جیسے کہ اس دن روزے کا رکھنا ہے، یعنی خصوصی عبادات اور خصوصی معمولات اس تاریخ میں انجام دیا کرتے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت رہی، تبھی تو انہوں نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور پھر حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی اس دن کا اہتمام کرتے، اور جہاں تک یوم عاشورہ کی بات ہے تو واضح طور پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کتب سیر میں، کتب تاریخ میں اس تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کو اور بھی بڑے بڑے واقعات کے ہونے کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے، یعنی جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا، توبہ کا قبول ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا اپنے طوفان کے تھمنے کے بعد کوہ جودی سے جا لگنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا فرعون اور اس کی فوج سے خلاصی پانا، اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو بڑے بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے وہ اسی تاریخ میں واقع ہوئے ہیں، اس کا ہمیں کتب تاریخ سے، کتب سیر سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جب اسلام کی آمد ہوئی، حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے احکام سے امت کو سرفراز فرمایا، تو وہیں آپ نے اس تاریخ کی فضیلت اور اہمیت کو برقرار رکھا، جیسے کہ روزہ رکھتے تھے مکے میں، ویسے ہی آقا علیہ السلام مدینے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر جب یہاں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔
حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ 10 تاریخ کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا، تمہارے پاس کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یعنی اسی تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی فوج سے نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے اس دن روزہ رکھا، اور ہم اپنے نبی کی طاعت میں ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ یہودیوں کو منع کیا، نہ ہی صحابہ کرام کو روکا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو یوم عاشوراء کے ایک دن کا روزہ تو رکھتے آئے ہیں، اور اب تو ایک اور وجہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مولا تعالیٰ نے عذاب سے یعنی پانی میں سے نجات عطا فرمائی، راستہ فراہم فرمایا، وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اور آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ تو اب آج سے یعنی ابھی سے ہم بھی اس دن کے روزے کا پہلے سے تو اہتمام کرتے آئے ہیں، ابھی بھی اہتمام کریں گے، اور پھر چونکہ یہودیوں سے مخالفت کرنی مقصود ہے، اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک ہم صرف 10 کا روزہ رکھتے تھے، انشاءاللہ آئندہ سے یا تو ہم 9 تاریخ کو اس میں ملا لیں گے، یا پھر 10 تاریخ کو شامل کر لیں گے، 11 تاریخ کو شامل کر لیں گے، تاکہ 10 تاریخ کا ایک دن کا روزہ رکھ کر ہم یہودیوں سے کوئی مشابہت نہ رکھیں، بلکہ ایک روزے کو اضافہ کر کے ہم ان کی مخالفت کریں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے نعمت بھی ادا کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات بطور خاص میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ دیکھیں یقیناً حبیب پاک علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن حضور نے مخالفت میں عمل کو کم نہیں فرمایا بلکہ عمل میں اضافہ فرمایا ہے۔ حضور پہلے سے روزہ رکھتے تھے، آقا نے یہ نہیں کہا کہ وہ رکھتے ہیں تو ہم کیوں رکھیں، لہذا ہم چھوڑ دیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ راز سمجھایا کہ یہود و نصارہ اگر برا کام کرتے ہیں تو یقیناً تمہیں ان کے اس برے کام میں شریک نہیں ہونا ہے، اور اگر کوئی اچھا کام اللہ کی عبادت یا روزہ وغیرہ رکھتے ہیں تو پھر اس میں تمہاری ان سے مخالفت ایسے ہوگی کہ تم ان کی مخالفت میں روزہ یا پھر کوئی عبادت ترک نہیں کرو گے، بلکہ ان کی مخالفت کا یہاں طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حضور اپنی عبادتوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا جائے گا، تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور بھی زیادہ بندگی کے ساتھ پیش ہونے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، مولانا مفتی صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں ماہ محرم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ یہ عاشورے کے دن کا جو روزہ ہے، یہ حبیب پاک علیہ السلام مکے میں رہتے وقت سے ہی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو بھی آقا نے اس کو جاری رکھا، اور یہودیوں سے پتہ کرنے کے بعد آپ نے اس میں اضافہ بھی فرما دیا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ سب سے پہلے بطور خاص تکرار کے ساتھ ابھی اس بات کو بھی دہرا دیتے ہیں کہ دیکھیں حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یوم عاشوراء کے روزے کا ہی اہتمام فرمایا کرتے، ماہ محرم میں روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے، اور جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب اس روزے میں اختیار عطا فرما دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شاء فلیصمہ ومن شاء ترکہ، جو چاہتا ہو تو وہ روزہ رکھے، اور کوئی اگر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت اور گنجائش ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام فرماتے ہیں تو اس وجہ سے اس روزے کو ہم سنت مانتے ہیں، اور چونکہ حبیب پاک علیہ السلام نے اس میں اختیار بھی عطا فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس کو استحبابی درجہ بھی حاصل ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی بنا پر اگر ترک کرتا ہو تو اس پر کوئی گناہ یا پھر کوئی وبال نہیں ہوگا، اس کو اختیار ہے، اور اگر کوئی ثواب، حصول ثواب اور ازدیاد ثواب کی خاطر
اگر اس روزے کا اہتمام کرتا ہے، بلکہ 9 یا 11 کے روزے کو ملا کر جو ہے 2 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر یقیناً وہ بڑے ہی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ، کہ اللہ رب العزت کی میں عاشورے کے دن کے روزے سے متعلق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مولا تعالیٰ اس روزے کی برکت سے سال گزشتہ میں جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو اس روزے کی برکت سے معاف فرما دے، ان تمام گناہوں کو ہمارے نام اعمال سے صاف فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھیں آپ کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہاں پر ایک بات بطور خاص وضاحت کے طور پر ہم یہ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر جب ایسی فضیلت والی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ سال بھر ہم نے فرائض چھوڑے، واجبات چھوڑے، سنتیں چھوڑی، روزے چھوڑے، نمازیں چھوڑی اور بھی دیگر عبادتیں چھوڑی، تلاوت قرآن پاک چھوڑا، اب ایک ماہ محرم میں یہ 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھ لیں گے تو پھر جتنے ہمارے گناہ ہوئے سب معاف ہو گئے اور سال بھر عبادتوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا. تو ان کی خاطر ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ دیکھیں فرض، واجب اور سنت یہ ہم فرض ہے تو ہم پر، فرض و واجب تو ہم پر لازم ہے، سنت تو یہ حبیب پاک علیہ السلام کی ادائیں ہیں. اگر کوئی نوافل کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ پہلے سنتوں کا عامل بنے، سنتوں کو بھی ادا کرے. اس کے بعد جب ان روزوں کو اختیار کرتا ہے تو پھر یقیناً اللہ اور اس کے رسول اس بندے کو اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرماتے ہیں. اور یہی فضیلتیں نہیں بلکہ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور بھی فضیلتوں سے سرفراز فرماتا ہے. لیکن یہ سمجھنا 10 تاریخ کو ہم عبادت کر لیے، 10 تاریخ کو ہم نے روزہ رکھ لیا، پیچھے کے تمام گناہ معاف ہو گئے، تو یہ دیکھیں اس حوالے سے ایک واضح طور پر ہم یہ بات عرض کر دیں کہ یقیناً دماغ کا چلانا، عقل کا استعمال کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ شاگرد کو اپنی استاد کے سامنے عقل چلانے کی اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ استاد کے سامنے اپنی دانش اور اپنی فہم کی باتیں کرنا اور اپنی لیے آسانی کے لیے حجت کرنا، یہ حقیقت میں جیسے کہ ہمارے ہاں عرف عام میں مشہور ہے کہ استاد کو یہ آئینہ دکھانا کہتے ہیں. تو لہذا بڑوں کے سامنے ہماری حیثیت یہ ہونی چاہیے کہ جو وہ کہہ دیں اس کو قبول کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے ذریعے اپنی آسانی کے راستے نکالنے کی کوشش نہ کی جائے. اللہ اور اس کے رسول نے بھی جو راستے ہم کو عطا فرما دیے ہمارے لیے اتنے ہی کافی ہیں. اگر ہم کوئی حجت کا کوئی ہیلا، کوئی بہانہ اس سے جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ اجر و ثواب دینے والی ذات تو پروردگار عالم کی ہے. آپ یہاں حجتیں کرتے رہیں، آپ یہاں ہیلے بناتے رہیں، آپ یہاں اپنی عقلی دلیلیں پیش کرتے رہیں، یقیناً کچھ لوگوں میں آپ اپنی فہم اور فراست کا ڈنکا تو بجانے والے ہو جائیں گے لیکن اجر و ثواب سے یکسر محروم رہ جائیں گے. تو لہذا دن بھر بھوکے رہ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی اجر و ثواب سے محروم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں اپنے جسم کو روزے کی حالت میں ہم نے اللہ اس کے رسول کے تابع رکھا تو اپنی عقل کو بھی اللہ اس کے رسول کے تابع رکھیں اور روزے کا اہتمام کریں، تو ساتھ میں فرائض اور واجبات اور سنتوں کو بھی ادا کریں تاکہ وہ اس کی ادائیگی کے ساتھ مولا تعالیٰ نوافل کی برکتوں سے، فضیلتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ماہ محرم کے حوالے سے ایک ماہ محرم کو ایک نسبت ہے کہ وہ کربلا سے نسبت ہے، تو آئیے ہم مفتی صاحب سے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیا ہے اور ہم کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے. ہم واقعہ کربلا سے اس پر تھوڑا سا گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے فرمایا ہے کہ یقیناً واقعہ کربلا تو سب جانتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کیا صرف سننے سنانے، واقعہ نگاری یا پھر قصہ گوئی کے لیے ہے یا پھر اس سے ہمیں کچھ نصیحتیں اور کچھ سبق بھی لینے کی ضرورت ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہم اس جواب کے پہلے 2 حصے کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو واقعہ کربلا جس کے ساتھ پیش آیا وہ ذات ہے حضور امام علی مقام، سید الشہداء، سبط پیمبر، جان علی، جگر گوشہ سیدہ فاطمہ زہرا، قوت حسن مجتبی، سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چونکہ آپ نے میدان کربلا میں
نہ صرف اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کیا بلکہ اپنے اہل و عیال کو، جانثاروں کو، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں اس غرض سے قربان کر دیا کہ اسلام کو نئی تازہ حیات حاصل ہو جائے اور اسلام کو یزیدی طاقتیں اور قوتیں جو کمزور کرنا چاہتی تھیں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح جان دیں کہ اہل بیت اطہار ہیں کون۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہم المستدرک للحاکم کی پیش کرتے ہیں کہ حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان اول من يدخل الجنہ انا وفاطمۃ والحسن والحسین۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ علی سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے وہ میں ہوں گا، یعنی مولا علی فرماتے ہیں میں ہوں یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں فاطمہ زہرا، تیسرے ہیں مولا حسن مجتبی، تیسرے ہیں مولا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور پھر اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم عرضگزار ہوتے ہیں حضور فمحبونا، ہماری محبت، ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ورائکم، وہ تم سے محبت کرنے والے تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اہل بیت اطہار وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے محبت کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں ہم کو بیان فرمایا، جن کے پاکیزہ نفس اور پاکیزہ اطوار کے حامل ہونے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور حبیب پاک علیہ السلام نے ان کی بے شمار فضیلتیں سنائی، تو پھر آگے ان سے محبت کی کرنے پر بشارتیں اور خوشخبریاں بھی بیان ہوئی ہیں۔ یقیناً اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم ہے، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں 4 لوگوں کی خصوصی طور پر شفاعت کروں گا۔ پہلے نمبر پر فرماتے ہیں المکرم وعطرتی، جو میرے گھر والوں سے اہل بیتی، میرے اہل بیت کا اکرام تعظیم کرتے ہوں، ان سے ادب اور احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہوں، اسی وجہ سے کہ وہ میری آت ہیں، میری نسبت کی بنیاد پر ان کا ادب اور احترام کرتے ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کا فائدہ ان کو یہ ملے گا کہ روز قیامت میں ان کی شفاعت کروں گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں کہ والقاضی لہم حوائجہم، دوسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جس نے ان کی ضرورتیں اور حاجتوں کو پورا کیا ہوگا، یقیناً میں انہیں بھی جو ہے اپنی شفاعت سے سرفراز کروں گا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ والساعی لہم فی امورہم عندما اضطر الیہ، کہ جو میرے اہل بیت میں سے کوئی بے چین بے قرار ہو جائے اور کوئی اس میری نسبت کی بنیاد پر ان کی دل جوئی بھی کر لیتا ہے، ان کی تسلی اور تشفی کے لیے ان کے ساتھ کچھ وقت ہی گزار لیتا ہے، ان کی بے چینی کو دور کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی میں کل روز قیامت شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور چوتھے نمبر پر حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، حضور فرماتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر وہ شخص ہوگا جو اپنے دل سے میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، اور ولسانہ، اور زبان سے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے گا۔ ایسے 4 لوگوں کو حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور حضور کی شفاعت کے حوالے سے بات اچھی طرح جان لیں کہ جن کے مقدر میں دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، حضور پاک کی شفاعت کی برکت سے مولا جہنم سے آزادی عطا فرما کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں مولا تعالیٰ حضور پاک کی شفاعت کی برکت سے ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کا مختصر سا تعارف ہم نے رکھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں، وگرنہ ہم خطباء کرام سے، علماء کرام سے جمعہ کے خطابات اور جلسے ہائے وغیرہ میں بے شمار فضیلتیں تو اہل بیت اطہار کے متعلق سنتے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں بطور خاص اس پروگرام کے حوالے سے ہم آپ تک پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ اب ہم ہمارے جواب کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ اس حصے میں جو واقعہ کربلا پیش آیا، جو جنگ کا معرکہ ہوا، تو سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہ کوئی اتفاقی طور پر پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت سے ہی آپ کے شہید ہونے
اور کربلا کی زمین پر آپ کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود اپنی حدیث میں بیان فرما دیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ ابنی ھذا یعنی الحسین، یہ میرا بیٹا یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ یقتل بأرض من ارض العراق، یہ عراق کے شہروں میں سے ایک شہر میں قتل کیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، یقال لها کربلا، حضور فرماتے ہیں کہ اس سرزمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ فمن شہد ذلک منہم فلینصروہ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اس زمانے تک رہو تو پھر یقیناً میرے حسین کی مدد کرنا، ان کی تائید میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا، وہ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو حق بجانب ماننا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں دو فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو حضور پاک نے صحابہ کو اگر تم اس وقت تک بحیات رہو تو امام حسین کے ساتھ رہنے کا حکم فرما دیا، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضور نے امام حسین کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا کہ امام حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں ہوتی ہیں، حضور پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے حسین کی ذہن سازی کرنا، ان سے مشورہ کرنا، ان کو سیدھا، ان کو کوئی راستہ کی تعین کرنا، ان کو اچھے مشورے دینا نہیں فرما رہا، بلکہ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ حسین کا ہوگا، تمہیں بس ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس سے حبیب پاک علیہ السلام واقع کربلا کے لیے امام علی مقام نے جو فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کو آپ حق بجانب بتانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ واقع کربلا یہ جو کہ بہت ہی دلوں کے لیے برداشت کرنے کے قابل، یعنی ہم اپنے دلوں میں اس واقعے کی باریکیوں کو برداشت نہیں کر پاتے، ایسا دل سوز واقعہ ہے کہ جو نہ کسی قلم میں اتنی طاقت ہے نہ ہی کسی زبان میں اتنی قوت ہے کہ واقع کربلا کو بیان کیا جا سکے۔ لیکن واقع کربلا جس میں امام علی مقام نے اپنے شہزادوں کو بھی شہید کروا کر خود بھی جام شہادت نوش کیا ہے، یہاں پر یہ بات ہم اچھی طرح بتا دیں کہ یہ امام حسین کو خود پہلے سے پتا تھا، اور یہ بھی مقصد بھی پتا تھا کہ اس واقعے کے بعد اسلام کی حیات نو کی غرض سے یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ امام علی مقام جان بچانے کے لیے کربلا آئے ہی نہیں تھے، آپ تو اپنی جانوں کو قربان کر کے اسلام کو نئی حیات بخشنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے اپنے مقصد کو پایا، قربانیوں کے ساتھ آپ نے اسلام کو تازہ حیات بخشی۔ اب اس کے حوالے سے چونکہ بات طویل ہو رہی ہے، بالکل آخری بات کا عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر دوں کہ ہمیں واقع کربلا سے کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ امام نے یزید کے خلاف خروج کیا، جنگ کی تیاری کی، امام نے مقابلہ کیا، شہید ہو گئے، مگر یزید کی تائید نہیں فرمائی۔ اس کے ذریعے یہی ہم کو سبق حاصل ہوتا ہے کہ باطل وہ اگر چاہے کمزور ہو، وہ چاہے طاقتور ہو، وہ چاہے عام عوام کی شکل میں ہو یا پھر کسی حکمران کی صورت میں ہو، امام علی مقامی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا رد کرنا ہے، اور اس کے لیے تم کبھی باطل کا ساتھ نہ دو، اگرچہ کہ تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن باطل کا ساتھ تمہیں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آج ہم امام حسین کے واقع کربلا کو سنتے اور سناتے ہیں، آپ کی نام کی نیاز اور سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو، اہل و عیال کو واقعات کربلا سنتے اور سناتے ہیں، لیکن ہم اگر باطل سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پاتے تو یقیناً ہم واقع کربلا کو صرف ایک افسانے کے طور پر، ایک قصہ، ایک واقعے کے طور پر سنتے ہیں، اس سے کچھ سبق حاصل کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ اگر ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ باطل چاہے کسی صورت میں ہو، ہمیں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اسوے کی پیروی کرنا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا ہے اور باطل کا رد کرنا ہے، اگرچہ کہ اس میں ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں، جان تو کسی دن جانی ہے، لیکن قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کی جانیں اللہ کی راہ میں جاتی ہیں، حبیب پاک علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت میں جاتی ہیں، امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جن کی جانیں جاتی ہوں، تو پھر ان کے لیے یہ جہاں اور وہ جہاں، ہر دو جہاں میں کامیابیاں ہیں، اور جو اس پیغام کو لے کر پس پشت ڈالتے ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر یقیناً ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے واقع کربلا سے کیا حاصل کیا ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں واقع کربلا سے سبق لینے والوں میں سے بنائے اور اس پر کما حق عمل کرنے کا حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ تھے حضرت علامہ مولانا
मुफ्ती मोहम्मद खान बियाबानी साहब, जो कि हमें इस्लामी महीने के माह मुहर्रम जिससे आगाज़ होता है उसके हवाले से और यौम आशूरा और वाक़या करबला के हवाले से हमें कुरान और हदीस की रोशनी में हमें मुकम्मल तफसीलात बता रहे थे। क्योंकि ट्रांसमिटेशन न्यूज़ की खुसूसी प्रोग्राम को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इसी तरह की आप मज़ीद तफसीलात देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें क्योंकि ट्रांसमिटेशन न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।